أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ یہ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع ہے۔ پہلے رکوع کے اندر جو ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھا تھا اس میں قرآن کی حقانیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا تھا۔ یہ جو رکوع ہے جیسے پہلے بتایا تھا کہ تقریباً 28-29 آیتوں تک، 28-29 نمبر آیت تک جو ہے ایک واقعہ ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس واقعے کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پیچھے قرآن کی حقانیت کا بیان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ تھا کہ جو لوگ منکر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تائید کے لیے اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ اور اس واقعے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے وقت کے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی اور ان کی رسالت کا انکار کیا تھا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تائید کی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے ڈرایا جا رہا ہے، تحدید جسے بولا جاتا ہے، ڈرایا بھی جا رہا ہے اس واقعے کے ذریعے سے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ واقعے کا خلاصہ سمجھ لیں، پھر اس کے بعد ترجمے کے ساتھ ساتھ جو تشریح ہوتی جائے گی اس کو بیان کیا جائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی زمانے کے اندر کسی جگہ پر ایک بستی تھی، اور اس بستی کے نام کے حوالے سے سمجھ لیں کہ مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ شام کے کوئی شہر تھا، انطاکیہ نام کا وہ بستی ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ رہتے تھے جو کہ بت پرست لوگ تھے، یعنی کہ مانتے نہیں تھے بات کو، اللہ کو نہیں مانتے تھے، توحید کے قائل نہیں تھے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے رسولوں کو بھیجا کہ ان کو بتائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلائیں۔ تو بستی کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ وہ کون سے شہر میں تھی، یعنی کہ کس شہر کا نام ہے، وہ کیا نام ہے اس بستی کا، اس میں اختلاف ہے، مختلف قول ہیں۔ اب جن کو بھیجا گیا وہ کون تھے؟ وہ رسول تھے یا کوئی اور لوگ تھے؟ یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، حواریین جنہیں بولا جاتا ہے نا، قرآن میں بھی لفظ ہے قال الحواریون، یعنی حواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، یا پھر کوئی نبی تھے، کوئی پیغمبر تھے، کون تھے اس کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء اور رسول تھے، کیونکہ قرآن کے اندر ان کے لیے الفاظ جو استعمال ہوا ہے مرسلون ہوا ہے، پہلی آیت کے اندر لفظ ہے نا مرسلون، تو مرسلون، اور اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا۔
یعنی اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھیجنے کی، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پیغمبر اور رسول تھے۔ بہت سے لوگوں نے اس قول کو ترجیح بھی دی ہے، بہت سے حضرات نے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر یہ لوگ اس بستی کے اندر جو ہے وہ گئے تھے۔ بہرحال دونوں قسم کے قول ہیں، اور چونکہ واقعہ اس پر تو مقصود ہے ہی نہیں، واقعہ تو اکثر تو عبرت ہے، عبرت پکڑنا ہے، نہ واقعہ اس پر موقوف ہے کہ وہ کس بستی میں ہوا، نہ واقعہ اس پر موقوف ہے، عبرت حاصل کرنا اس پر موقوف ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، وہ کون لوگ تھے۔ تو اسی لیے اس کا جاننا کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کھوج میں پڑنے کی کوئی ضرورت ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رسولوں کو بھیجا اور انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی صورت کی آیت کے اندر کہ ہم نے ایک تیسرا بھی بھیجا، یعنی انہی کی تائید کے لیے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ ان لوگوں کے درمیان ایک شخص ایسا تھا جس کا نام حبیب نجار کہا جاتا ہے، حبیب نجار۔ وہ ان پیغمبروں کی دعوت پر ایمان لے آیا تھا، اور وہ کسی تنہائی کی جگہ پر عبادت وغیرہ کیا کرتا تھا، اور پیغمبر ان کو سمجھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیغمبر دعوت دے رہے تھے، اور ان کی طرف سے سخت قسم کی باتیں ہو رہی تھی پیغمبروں کے بارے میں، جیسے قرآن کی آیت کے اندر ذکر ہے کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہیں آؤ گے تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہیں عذاب پہنچائیں گے۔ تو وہ شخص دوڑتا ہوا آیا، اسے پتہ چلا کہ یہ لوگ تو پیغمبروں کے ساتھ اس طرح سلوک کر رہے ہیں، تو اس شخص نے بھی ان کو دعوت دی، یعنی وہاں کے رہنے والے لوگوں کو، اور بتایا کہ دیکھو تم جو عبادت کر رہے ہو یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ پیغمبروں کی بات کو مانو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس شخص کی بات کو مانتے، پیغمبروں کی بات کو مانتے، لیکن ان لوگوں نے اس شخص کو شہید کر دیا، اور بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کا کیا انعام ہوا، اس کا کیا اکرام ہوا، اس کا بھی ذکر ہوا۔ اور پھر جیسے کہ آگے آیت کے اندر آ رہا ہے کہ ان پر عذاب آیا، یعنی پوری بستی کے اوپر عذاب آ گیا جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ ایک چیخ تھی، ایک آواز تھی کہ جس سے وہ سب کے سب جو ہے وہ مر گئے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا جس سے بتایا گیا کہ رسالت کی تائید کے لیے پیش کیا گیا، اور جنہوں نے نہیں مانا، یعنی جو منکرین نبوت اور رسالت تھے، ان کا کیا انجام ہوا۔ تو اس واقعے کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے، اب ساتھ ساتھ تشریح کرتے رہتے ہیں، ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا۔ ضرب مثل کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ ضرب استعمال ہوا نا لفظ ایک، اور ایک لفظ مثل استعمال ہوا ہے۔ ضرب مثل عموماً ہمارے ہاں غالباً اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ ضرب مثل۔ ضرب مثل کہتے ہیں یعنی کسی بات کو، کسی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے اسی جیسے واقعے کی مثال بیان کی جائے۔ جیسا معاملہ ہو رہا ہے نا، جیسا معاملہ پیش آیا ہے، تو مثال جو بیان کی جائے وہ بھی اسی جیسے واقعے کے ذریعے سے بیان کی جائے، تو اسے ضرب مثل کہا جاتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، وَاضْرِبْ بیان کیجئے، لَهُمْ ان کے سامنے، مثلاً مثال، اصحاب القریہ، قریہ بستی والوں کی، بستی والوں کی مثال بیان کیجئے۔ اذ جاء المرسلون، اذ کہتے ہیں جب، جاء کہتے ہیں آنے کو، جب آئے، ہاں ان کے پاس، المرسلون رسول، جب ان کے پاس رسول آئے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے، لہم ان کے سامنے، مثلاً مثال، اصحاب القریہ بستی والوں کی، اذ جب، جاء آئے ان کے پاس، ہاں جو ہے نا یہاں یہ لوٹ رہی ہے اسی، یعنی کہ بستی کی طرف لوٹ رہی ہے، اصحاب القریہ یہ ضمیر ہوتی ہے، ہا ہو اس طرح، یہ پیچھے کوئی لفظ ہوتا ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ تو جب آئے ان کے پاس، المرسلون رسول، اذ ارسلنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب، ارسلنا ہم نے بھیجا، الیہم
ان کی طرف، الا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف، اور ہم کا مطلب ان کی طرف. اثنین، اثنین دو کو کہتے ہیں عربی میں، کبھی اسنان بھی ہوتا ہے عربی اور اثنین بھی استعمال ہوتا ہے. یہ عربی گرامر سے اس کا تعلق ہے، کبھی وہ اثنین ہو جاتا ہے تو کبھی اسنان ہو جاتا ہے. یہاں عربی گرامر کی روح سے اثنین ہوگا. اثنین دو، یعنی دو رسولوں کو بھیجا. فکذبوہما، پس کذبو انہوں نے تکذیب کی یعنی جھٹلایا، ہما ان دونوں کو انہوں نے جھٹلایا. فعززنا بثالث، فعززنا پس عززنا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تائید کی، ہم نے تائید کی. بثالث، ثالث کا مطلب تو آسان ہے، تیسرے کو کہتے ہیں، تیسرے کے ذریعے سے. پس ہم نے تائید کی تیسرے کے ذریعے سے، یعنی تیسرے کو بھی بھیجا. فقالو پس انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، مرسلون رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. مرسلون رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ انہوں نے کہا، سب نے یعنی تینوں نے یہی کہا کہ تمہاری طرف ہم رسول بنا کر بھیجے گئے. اذ ارسلنا، دوبارہ ترجمہ دیکھیں، اذ جب، ارسلنا ہم نے بھیجا، الیہم ان کی طرف، اثنین دو. فکذبوا پس انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو. فعززنا پس ہم نے تائید کی، بثالث تیسرے کے ذریعے سے. فقالوا پس انہوں نے کہا، انا بے شک، ہم الیکم تمہاری طرف، مرسلون رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. پیغمبروں نے تو یہ بات کہہ دی. قولوا اب ان کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کیا بات کہی؟ قولوا وہ لوگ کہنے لگے، ما انتم، ما یہاں پہ نفی کے لیے، اور انتم کا مطلب ہوتا ہے تم سب، یعنی تم تینوں، تم نہیں ہو، الا مگر، الا کا مطلب ہوتا ہے مگر. بشر آدمی، مثلنا ہمارے جیسے، مثل کہتے ہیں جیسے کو، تشبیہ کے لیے ہوتا ہے. مگر آدمی ہماری طرح، یعنی ہمارے طرح تم انسان ہو، رسول نہیں ہو تم لوگوں نے یہ باتیں کہیں. وما انزل الرحمن، یہاں بھی ما نفی کے لیے ہے، اور نہیں نازل کیا، الرحمن رحمان نے، من شیئن کوئی چیز خدا نے نازل نہیں کی. یہ وہ لوگ کہنے لگے. ان انتم تم نہیں ہو، ان یہاں پہ نفی کے لیے ان بھی، یعنی تم نہیں ہو، الا مگر، تکذبون جھوٹ بولنے والے، یعنی تم نہیں ہو مگر جھوٹ بولنے والے، یعنی تم سراسر جھوٹ بول لو، یہ مطلب ہے اس کا. یہ ان لوگوں نے باتیں کی اتنی ساری کہ تم ہماری طرح آدمی ہو، رسول نہیں ہو سکتے ہو، خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، اور تم ذرا سا جھوٹ بول رہے ہو. یعنی بہت سخت جملے انہوں نے، مطلب یعنی کہ انہوں نے اس طرح بولا سختی کے ساتھ. قولو انہوں نے کہا، دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں، قولو انہوں نے کہا، ما انتم تم نہیں ہو، الا مگر، بشر آدمی، مثلنا ہماری طرح، وما انزل اور نہیں نازل کیا، الرحمن خدا نے، رحمان نے، من شیئن کچھ. ان انتم تم نہیں ہو، الا مگر، تکذبون جھوٹ بولنے والے. قولو انہوں نے کہا. اچھا، یہ مکالمہ ہو رہا ہے، یعنی کہ آپس میں پہلے پیغمبروں نے فرمایا اور پھر ان لوگوں نے کیا کہا، قولو. اب پیغمبر دوبارہ فرما رہے ہیں، قولو انہوں نے کہا، ربنا ہمارا رب، یعلم جانتا ہے، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، لمرسلون رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یعنی وہ پیغمبروں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے بھائی اس بات کو کہ ہم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. وما علینا اور مزید کیا فرمایا پیغمبروں نے، وما علینا اور ما نفی کے لیے یہاں پہ نہیں ہے، علینا علی مطلب پر ہوتا ہے، اور نہیں ہم پر، یعنی ہماری ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، الا مگر، البلاغ المبین بلاغ کہتے ہیں پہنچا دینا، صاف صاف پہنچا دینا، اور نہیں ہے ہم پر، الا مگر، البلاغ المبین صاف صاف پہنچا دینا.
یعنی ہماری تو اتنی ذمہ داری ہے کہ بھئی ہم توحید کا دعوت جو ہمیں دی گئی ہے، جس کو دے کر ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ صاف صاف پہنچا دیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔ اب لوگوں نے کیا کہا آگے سے؟ قولو، انہوں نے کہا، انا تطیرنا، انا مطلب بے شک ہم، تطیرنا کہتے ہیں تطیر، تطیر کہتے ہیں نحوست کو، نحوست کو کہتے ہیں تطیرنا۔ اس طرح کے لفظ آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن میں اور بھی استعمال ہوئے ہیں نا، اور جگہ بھی کہیں کہیں، جیسے کہ ایک جگہ ہے سیۃ یطیر بموسیٰ، اور ایک جگہ صالح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا تطیرنا بکا، یعنی لوگوں نے منحوس کہنا شروع کیا ان کو، یعنی پیغمبروں کو۔ تطیر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بدفعلی لینا اور کسی کو منحوس سمجھنا، یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ان بھیجے ہوئے رسولوں کی بات نہیں مانی اور کہنے لگے کہ تم کیا ہو؟ منحوس ہو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ تم منحوس ہو، یعنی بدفعلی کیوں لی؟ تو روایات سے معلوم ہوتا ہے، بعض روایات میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت پیغمبر تشریف لائے نا ان کے پاس بستی میں، اور انہوں نے بات نہیں مانی، تو نہ ماننے کے سبب بستی میں قحط پڑ گیا تھا، تو اس وجہ سے بستی والوں نے یہ بات کہی کہ تم کیا ہو؟ منحوس ہو، کہ تمہارے آنے کی وجہ سے مطلب ہم پر قحط پڑ گیا، ان کا یہ مطلب تھا، یا پھر اور کوئی تکلیف پہنچی ہوگی ان کو۔ تو یہ تو کفار کی عام عادت ہے نا کہ کوئی مصیبت آئے تو اس کو جو ہدایت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف منسوب کر لیتے ہیں، انبیاء اور صلحاء کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کہیں کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ قولو، کہنے لگے، انا، بے شک ہم، تطیرنا، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بکم مطلب کم مطلب تمہیں، تطیرنا منحوس سمجھتے ہیں۔ لئن لم تنتہو، لئن لم، اگر، لم نفی کے لیے ہوتا ہے اور ان پیچھے تھا اگر، تنتہو مطلب باز آنا، اگر تم باز نہیں آؤ گے، یعنی وہ لوگ کہہ رہے ہیں پیغمبروں سے اگر تم باز نہیں آؤ گے، لنرجمنکم، رجم سے نکلا نا، رجم کہتے ہیں سنسار کرنے کو، تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے۔ ضرور میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں، پیچھے لام آیا نا، لام، اور یہ نون پہ تشدید آ گئی ہے تو اس میں تھوڑی تاکید پیدا ہو گئی ہے۔ لنرجمنکم، ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے، ولیمسنکم، مس کہتے ہیں پہنچنا، چھونا، اور پہنچے گا تمہیں، ضرور پہنچے گا تمہیں، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی تمہیں ہماری طرف سے بڑا دردناک عذاب جو ہے وہ سزا پہنچے گی اگر تم باز نہیں آؤ گے تو۔ یہ انہوں نے سخت باتیں جو ہے وہ کیا ہے پیغمبروں سے کہی۔ اب پیغمبروں نے کیا کہا آگے اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرما رہے ہیں، قولو، انہوں نے فرمایا، طائرکم معکم، طائر وہی تمہارا نحوست سے نکلا ہے، تمہاری نحوست، معکم، مع کہتے ہیں ساتھ کو، تمہارے ساتھ ہے، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، یعنی کیا تمہیں نصیحت کی گئی ہے، مطلب یہ کیا تم یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، یہ مطلب ہے۔ بل انتم، بل مطلب ہوتا ہے بلکہ، انتم تم، قوم، قوم ہو، مسرفون، حد سے تجاوز کرنے والے، اسراف بولا جاتا ہے نا، اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جانا، مسرفون، حد سے تجاوز کرنے والے، بلکہ تم قوم ہو حد سے تجاوز کرنے والے۔ پیغمبروں نے اس طرح کی باتیں کی، نرمی کے ساتھ بات کہہ دی۔ قولو، پیغمبروں نے کیا فرمایا، طائرکم، تمہاری نحوست، معکم، تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی کیا مطلب تمہارے ساتھ تمہاری نحوست ہے؟ ہاں، نحوست کا جو اصل سبب ہے نا وہ تمہارا نہ ماننا ہے، تمہارا کفر ہے، تمہارا شرک ہے، یہ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تمہیں نصیحت کی گئی ہے، یعنی کیا اس لیے تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ بل انتم، بلکہ تم، قوم مسرفون، ایسی قوم ہو، مسرفون، جو حد سے تجاوز کرنے والی ہے۔ اچھا، یہ باتیں ہو رہی تھی
تو جیسے میں نے بتایا تھا واقعے کے اندر وہ شخص جو تھا وہ دوڑتا ہوا آیا. وہ شخص کون تھا؟ اس کا نام حبیب نجار بتایا گیا. نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، یعنی کو بڑھئی کا کام جو ہے وہ کیا کرتا تھا، اور کسی تنہائی کی جگہ میں وہ عبادت کر رہا تھا، اور پیغمبروں کی دعوت پر اس نے ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے مان لیا تھا، توحید کا قائل ہو گیا تھا. تو بہرحال اس کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ رسولوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہو رہے ہیں، تو یہ جلدی سے وہاں پہنچے. یہ بزرگ جو تھے حبیب نجار، اور بڑے مؤثر انداز سے لوگوں کو کیا نام ہے انہوں نے سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کی. وجاء اور آیا، جا مطلب کیا ہوتا ہے اور آیا. من کہتے ہیں سے کو. اقصا، اقصا المدینہ، اقصا کہتے ہیں پرلا، یعنی پرلا علاقہ یا گوشہ. مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ شہر. شہر کے گوشے سے، شہر کے پرلے علاقے سے، کیونکہ وہ تنہائی میں جیسے میں نے کہا نا عبادت کیا کرتا تھا کہیں دور. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اور وہ آیا من اقصى المدینہ، شہر کے پرلے علاقے سے. رجل کہتے ہیں آدمی کو، ایک آدمی. یسعى مطلب کہتے ہیں دوڑتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا. قال، اور اس نے کیا بات کہی؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یعنی اتبعوا کس سے نکلا؟ اتباع سے نکلا ہے، یعنی اتباع کرو. قال، اس نے کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، یا قومی اے میری قوم، اتبعوا تم اتباع کرو المرسلین، پیغمبروں کی بات کو مان لو. وجاء، دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اور آیا شہر کے پرلے علاقے سے رجل ایک آدمی یسعى دوڑتا ہوا. قال، اور کیا کہا؟ اس نے کہا یا قومی اے میری قوم. یا مطلب پکارنے کے لیے ہوتا نا، یا قومی اے میری قوم. میری میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں، میم کے نیچے زیر آ رہا ہے. قومی، میم کے نیچے زیر بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی یا معذوف ہے، یعنی قومی یا متکلم کی ہوتی ہے، یعنی میری قوم. تو یہاں ذکر نہیں ہے، یہاں پہ یا لفظوں میں موجود نہیں ہے لیکن محذوف ہے. گویا کہ اے میری قوم اتبعوا پیروی کرو المرسلین پیغمبروں کی. اتبعوا یہ اس کی دعوت اب چل رہی ہے، وہ دعوت دے رہا وہ شخص. اتبعوا یعنی پیروی کرو من، اس کی. من مطلب اسم موصول ہوتا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے. اس کا مطلب ہوتا ہے جو، جس، جیسے بتایا تھا شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے من. تو اتباع کرو اس کی جو لا یسألکم سوال نہیں کرتا تم سے، اجرن کسی اجر کی، وہم مہتدون اور وہ مہتدون صحیح راستے پر ہیں، اور وہ سب صحیح راستے پر ہیں، یعنی مراد پیغمبر ہیں. کہ دیکھو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، کوئی اجرت، کوئی پیسے نہیں مانگ رہے، بلکہ وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں، لہذا تم ان لوگوں کی اتباع کرو. دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں. اتبعوا اتباع کرو من اس کی جو لا یسألکم سوال نہیں کرتا تم سے، اجرن اجرت کی، وہم مہتدون اور وہ سیدھے راستے پر ہیں. آگے مزید اس کی دعوت چل رہی ہے کہ وہ دعوت کا دیکھیں انداز کیا اپنایا اس نے. آگے اس نے یہ والی یوں نہیں بولا کہ تم عبادت کیوں نہیں کرتے ہو، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے، بلکہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں عبادت نہیں کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا. یہ دعوت کا ایک خاص انداز ہے. قرآن کے اندر جو نا ہمیں دعوت کے اصول بھی بتائے گئے ہیں اور طریقے بتائے گئے ہیں مختلف جگہوں پر. یہاں بھی دیکھیں جب یہ واقعہ پورا ہو جائے گا نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے مطلب ایک داعی جو ہے دعوت دینے والا، اس کی دعوت کا کیا انداز ہونا چاہیے.
اس واقعے سے ہمیں کیا سبق جو ہے وہ مل رہا ہے، اور کیا ہمیں جو ہے حاصل، کیا طریقہ مل رہا ہے دعوت کا، کیا انداز مل رہا ہے. وما لیا، اور دعوت سے مراد خالی یہ مخصوص دعوت کا جو مروجہ طریقہ ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ آپ کسی کو بھی سمجھا رہے ہیں، یہ بھی تو ایک دعوت ہے نا. یعنی آپ کسی کو دین کی طرف رغبت دلا رہے ہیں، کسی کو بلا رہے ہیں، تو یہ بھی دعوت ہے. دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے بلانا. تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ گھر کے اندر کسی کو دین کی طرف لا رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ آپ اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں کو دین کی طرف رغبت دلانا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ یا آپ جو جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں اور دعوت کا کام کر رہے ہیں، باقاعدہ جماعت کے ساتھ لگ کر محنت کر رہے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ کیا طریقہ ہونا چاہیے اور کیا انداز ہونا چاہیے؟ وما لی لا، دیکھو اس شخص نے کیسے دعوت کا طریقہ اپنایا. وما، واو کا مطلب تو ہو گیا اور، مالی یعنی ماں یہاں پہ کیا کے معنی میں، یعنی کیا ہوا، لی مجھے، یعنی اور مجھے کیا ہوا. لا اعبدو، لا مطلب نفی کے لیے اور اعبدو عبادت سے نکلا ہے. میں عبادت نہیں کرتا، مجھے کیا ہوا کہ میں عبادت نہ کروں. الذی، جس نے، فطرنی پیدا کیا مجھے. وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، ترجعون تم سب کو واپس لٹایا جائے گا، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس لٹایا جائے گا. تو مجھے کیا ہوگا؟ وما لیا، اور مجھے کیا ہوا، لا اعبدو میں عبادت نہیں کروں، الذی فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب کو لٹایا جائے گا. اتخذ من دونہ آلہہ، دوبارہ دیکھیں اس نے مزید دعوت چل رہی ہے اس کی کہ اس نے کیا انداز اپنایا، اپنے آپ کو لے کے بول رہا ہے وہ. اتخذ من دونہ، کیا میں بناؤں، من دونہ، اتخذ کہتے ہیں بنانے سے نکلا، اتخاذ بنانا، اور حمزہ جو شروع میں آ رہا وہ کیا کے معنی میں، کیا میں بناؤں، من دونہ، دونا کہتے ہیں علاوہ، بغیر، یعنی اس کے علاوہ، آلہتاً بہت سے معبود، یعنی اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لوں. ان مطلب اگر، اگر، یریدنی، یریدن مطلب چاہنا، ارادہ کرنا. اگر ارادہ کرے، نون کے نیچے زیر آ گیا نا، وہی یہاں بھی وہی قومی والا. اگر ارادہ کرے مجھے، الرحمن خدا، بضر نقصان پہنچانے کا، لا تغنی عنی، لا تغنی لا نفی کے لیے ہو گیا، تغنی مطلب کام نہیں آئے گی، عنی مجھے، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں. یعنی وہ تو اس قدر وہ عاجز اور لاچار ہیں، یعنی وہ بت پرست جن کی بتوں کی عبادت تم لوگ کر رہے ہو، کہ اگر میں ان کو کیا کروں، بلاؤں خدا کے علاوہ، اور اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تو ایسے ہیں کہ میرے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. وہ تو نہ مجھے عذاب سے چھڑا سکیں گے، نہ ان کی سفارش جو وہ کیا ہے میرے کسی کام آئے گی، کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھیں اس نے یہ دعوت دی، لہٰذا تم کن بتوں کے پیچھے لگے ہو اور کس کو تم نے جو ہے وہ معبود بنا رکھا ہے. اتخذ، کیا میں بناؤں، من دونہ خدا کے علاوہ، اس کے علاوہ، آلہتاً بہت سے معبود، ان اگر، یریدنی ارادہ کرے میرے ساتھ، الرحمن رحمان، بضر نقصان کا، لا تغنی عنی کام نہیں آئے گی میرے، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں. انی اذا لفی ضلال مبین، اور آگے اس نے کیا بات کہی، انی بے شک میں، اذن، ان مطلب بے شک اور یا مطلب میں، بے شک میں، اذن تب تو، لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. مبین کہتے ہیں کھلی اور ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، یعنی اگر میں ایسا کروں تو میں تو کھلی گمراہی میں پڑ گیا پھر تو میں. یعنی کس طرح دیکھیں وہ دعوت دے رہا ہے، یہاں اس نے ان کو مخاطب کر کے نہیں بول رہا بلکہ اپنے آپ کے اوپر رکھ کے وہ جو ہے کیا نام ہے بول رہا ہے
نرمی کے ساتھ ان کو کیا ہے سمجھا رہا ہے. یہ خلاصہ ہے. انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں آمنتو کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لایا. بے شک میں ایمان لایا بربکم تمہارے رب پر، فاسمعون تمہارے پروردگار پر ایمان لایا. فاسمعون پس، اسمعو کہتے ہیں سننے کو، پس سنو، نون کے نیچے زیر آ گیا وہی، یعنی مجھے، میری بات، پس سنو میری بات. انی بے شک میں آمنتو ایمان لایا بربکم تمہارے رب پر، فاسمعون پس سنو میری بات. یہ تو ساری اس کی دعوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ ذکر کی. اب روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کو کہ انہوں نے بات نہیں مانی، یعنی اس کی نرمی کا، اس کی دعوت کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور ان لوگوں نے اس کو بے دردی کے ساتھ لاتوں کے ذریعے سے اور گھوسوں کے ذریعے سے کیا نام ہے اس کو شہید جو ہے وہ کیا نام ہے پتھر مار مار کر شہید کر دیا اس شخص کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انعام دیا اس شخص کو جو شہید کر دیا گیا تھا، اس کا تھوڑا سا تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. قیلا کہا گیا، قیلا کہتے ہیں قول سے نکلے قول، اور قیلا مطلب کہا گیا. ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، ادخل کہتے ہیں داخل ہونے سے، کہ داخل ہو جاؤ، الجنہ جنت میں، جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی اس سے یہ والی بات جو ہے وہ کہی گئی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کہی گئی؟ ایک تو اس سے یہ والی بات معلوم ہوئی کہ اس کو شہید کر دیا گیا تھا. یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخلہ تبھی ہوگا، مرنے سے، دنیا میں تو نہیں ہو سکتا نا، مرنے کے بعد ہی ہوگا. تو جنت میں داخل ہو جاؤ، اس سے یہ بات کہی جا رہی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو جنت میں کیسے ابھی سے داخل کر دیا گیا؟ تو کہتے ہیں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی کہ جنت کے جو مقامات ہیں وہ دکھا دیے گئے اس کو. جیسے کہ کچھ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو کیا نام ہے عالم برزخ کے اندر جنت کے جو مقامات ہیں وہ دکھا دیتے ہیں. یعنی عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ مرنے کے بعد کی زندگی، قیامت تک کی جو زندگی ہوتی ہے اسے برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ، اور اس کے اپنے حالات ہیں. تو اس عالم برزخ کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا گیا تھا جنت میں کیا ہے داخل ہو جاؤ، یعنی جنت میں تم جو ہے وہ داخل کیے جاؤ گے. اور ممکن ہے کہ خطاب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ خطاب کسی فرشتے کے ذریعے سے ہوا ہے، تو اس سے کہا جائے گا جنت میں کیا چلے جاؤ. اور خوشخبری دینا مقصد ہے کہ جنت جو ہے وہ تمہارا مقام متعین ہو چکا ہے، جو حشر نشر کے بعد تمہیں ملے گا. تو بہرحال یہ اس کا اکرام ہوا، یہ اس کا اعزاز ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام کیا دیا؟ جنت میں داخلہ. قیلا کہا گیا ادخل الجنہ کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. قالا اور اس نے کیا کہا؟ یعنی جب اس نے جنت کی نعمتیں دیکھی نا تو اس نے کہا یا لیتا، کاش، یا لیتا افسوس کے لیے آتا ہے، یعنی کاش، قومی میری قوم، یعلمون وہ جان لیتے. یعنی دیکھیں اس وقت بھی اس سے اپنی قوم کی اتنی فکر ہو رہی ہے، یعنی قوم کو بھولا نہیں وہ. یعنی یہ ایسا ہوتا نہیں داعی، یعنی کہ قوم نے برا بھلا کہا، سب کچھ کہا، مارا، شہید کر دیا بے دردی کے ساتھ، لیکن کیا ہے اس کے باوجود جنت کی نعمتیں جب اس کو نظر آئیں تو اس وقت بھی افسوس کر رہا ہے کہ کاش کہ میری قوم یعلمون وہ انہیں معلوم ہو جائے، وہ جان لیتے کہ دیکھو کیا ملا ہے مجھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا انعام جو ہے وہ دیا ہے. قیلا کہا گیا ادخل داخل ہو جاؤ الجنہ جنت میں. قالا اس نے کہا یا لیت قومی کاش میری قوم یعلمون جان لیتے. کیا جان لیتے؟ آگے خود بما بتا رہے بما غفر لی کہ اللہ نے مغفرت کر دی میری غفر بخشش سے نکلا نا، بخشش کر دی لی میری ربی میرے رب نے، وجعلنی اور بنایا مجھے، جعل کہتے ہیں بنانے کو، اور بنایا مجھے من المکرمین، مکرمین اکرام سے نکلا ہے. اکرام کسے کہتے ہیں؟ اکرام کرنا کہتے ہیں نا عزت دینا. مکرمین باعزت لوگوں میں سے، مکرمین باعزت لوگوں میں سے مجھے بنایا. یعنی کاش میری قوم جو ہے وہ جان لیتی. بما غفر علی
کہ بخش دیا مجھے ربی میرے رب نے، وجعلنی اور بنایا مجھے من المکرمین وما انزلنا اور نہیں انزلنا ہم نے نازل کیا علی قومہ اس کی قوم پر من بعدہ اس کے بعد من جندن کوئی لشکر من السماء آسمان سے وما کننا منزلین اور ہم اتارنے والے نہیں تھے، یعنی ہمیں نہ اتارنے کی ضرورت پڑی۔ کیا ہوا؟ ان کانت ان نفی کے لیے اور کانا مطلب کانت مؤنث کے لیے، یعنی نہیں تھی، الا مگر صیحہ صیحہ کہتے ہیں چنگھاڑ، واحدہ ایک، یعنی ایک آواز تھی، چنگھاڑ نہیں تھی مگر ایک آواز، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ پس ہو گئے وہ خامدون، خامدون یعنی ایک دم بجھ، یہ اذا جو ہے نا اذا کبھی کبھی اس کے معنی اچانک کے بھی ہوتا ہے، یعنی اچانک یعنی ایک دم وہ خامدون بجھ کر رہ گئے، ایک دم وہ لوگ بجھ کر رہ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین جو ہے نا وہ تشریف لائے اور شہر کے دروازے کے دونوں بازو انہوں نے پکڑے اور ایک سخت ہیبت ناک آواز جو ہے وہ لگائی، اور وہ آواز ایسی تھی کہ اس کے صدمے کو لوگ برداشت نہیں کر پائے، سب کے سب جو ہے وہیں پر مر گئے۔ ان کے مر جانے کو قرآن نے خامدون کے لفظ سے تعبیر کیا، خامدون۔ خامدون کسے کہتے ہیں؟ خمود، آنکھ بجھنے کو کہتے ہیں خمود، آنکھ کے بجھنے کو، یعنی وہ بجھنے والے ہو گئے، ٹھنڈے ہو جانے والے، یعنی بالکل جو ہے وہ مر گئے، بالکل مر کھپ گئے وہ لوگ۔ وما ان تو ان کانت نہیں تھی الا مگر صیحۃ واحدہ ایک چنگھاڑ، فاذا ہم پس ایک دم وہ خامدون بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن، حسرت کسے کہتے ہیں؟ افسوس، افسوس ہے، علی العباد بندوں پر، ما یاتیہم، ما نفی کے لیے، یعنی یاتی کہتے ہیں آنے کو، نہیں آیا ہم ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا مگر کانوا بہ یستہزئون مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی کہ پچھلی قوموں پر بہت سے نبی آئے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ پیغمبروں کی بات نہیں مانتے تھے اور پیغمبروں کا کیا ہے؟ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں پر فرمایا جا رہا ہے کہ افسوس ہے، یا حسرتن علی العباد بندوں پر افسوس ہے، ما یاتیہم نہیں آیا ان کے پاس، من رسول کوئی رسول مگر کانوا بہ یستہزئون وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا استہزاء کیا کرتے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ الم یروا حمزہ سوال کے لیے، یعنی کیا، لم یروا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا، کم کا مطلب کتنے، کتنے، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیے، قبلہم ان سے پہلے، قبل کہتے ہیں پہلے کو، من القرون قومیں، انہم بے شک وہ، الیہم ان کی طرف، لا یرجعون لوٹ کر نہیں آتے، یعنی وہ اس طرح ہلاک ہو گئے کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے۔ الم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا کتنے ہم نے ہلاک کر دیے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون قومیں، انہم بے شک وہ، الیہم ان کی طرف، لا یرجعون لوٹ کر نہیں آتے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ وَإِن اور بے شک، ان یہاں پہ بے شک ہے، کبھی یہ ان بھی ہو جاتا ہے، وَإِن اور بے شک، کلن سب کے سب، لما جمیعن جمی کہتے ہیں تمام کے تمام، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جائیں گے، یعنی سب کے سب ہمارے پاس اکٹھے ہو کر حاضر جو وہ کیے جائیں گے۔ یہ دوسرا رکوع تھا، یہ پورا ہو گیا، اس میں جو ہے وہ واقعے کا تذکرہ کیا گیا، اور اس سے دیکھیں بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔
یعنی جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ایک تو دعوت مبلغین اسلام جو ہے ان کے لیے دعوت کا طریقہ معلوم ہو گیا کہ دیکھیں انہوں نے کتنی کیسی باتیں کی. انہوں نے یہ باتیں کی تم ہماری طرح انسان ہو، تمہاری بات کیوں مانیں. تو انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری ہے. تو انہوں نے کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو بھائی صاف صاف پہنچانے والے ہیں اللہ کا پیغام، تمہاری مرضی، تم نے ماننا ہے مانو، تمہیں اختیار ہے، نہیں ماننا نہیں. تو نرمی کے ساتھ دیکھیں دعوت کا طریقہ. انہوں نے کیا کہا؟ ان انتم الا تکذبون، تم کیا ہے خالص جھوٹ بول رہے ہو. یعنی یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ تم منحوس ہو اور بہت کچھ انہوں نے کیا ہے کہا. لیکن پیغمبروں کی دعوت دیکھیے کیا کہا؟ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہارے کفر کی وجہ سے ہے. یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اس لیے تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. تو نرمی کے ساتھ پیغمبر کیا نام ہے ان کو دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر جو حبیب نجار تھے بزرگ، ان کی دعوت کا طریقہ بھی دیکھیں کیسا تھا، عجیب. اپنے اوپر رکھ کے جو کیا نام ہے ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا ہوا کہ میں عبادت نہیں کروں جس نے مجھے پیدا کیا. اور جب ان کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، تو اس وقت بھی کوئی کلمہ بد دعا کا نہیں نکل رہا ان کے لیے، بلکہ یہی فکر لگی ہوئی کہ میری قوم جو ہے رب بھی قومی، میری قوم کو ہدایت مل جائے، میرے رب میرے قوم کو ہدایت مل جائے. اور سب سے عجیب بات کیا کہ شہید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرام کو دیکھ رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. تو اس وقت بھی ہمدردی اور خیرخواہی قوم کے ساتھ اتنی ہے کہ تمنا کر رہے ہیں کاش کہ میری قوم جو میرے حالات سے واقف ہو جاتی تو وہ بھی گمراہی سے باز آ کر ان نعمتوں میں میرے ساتھ شریک ہو جاتی. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم بھی اگر دعوت کر رہے ہیں، کسی کو بھی دعوت دے رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں اور کسی کی اصلاح کر رہے ہیں، تو ہمیں پیغمبروں کے اس طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں جو نرمی کے ساتھ جو ہے ان کو بلانا چاہیے. جیسے بعض مبلغین غصے کا اظہار کر دیتے ہیں نا بہت زیادہ، یا پھر کوئی ایسے جملے بول دیے جاتے ہیں بس اوقات مخالف کے اوپر، فکرے جو ہے وہ چست کیا جائے کرنا ایک بڑا کمال سمجھا جاتا ہے بعض مرتبہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے، سامنے والا جو ہے مزید مخالفت پر آتا ہے، مزید جو ہے وہ ضدی ہو جاتا ہے، مزید اس کے اندر اناد پیدا ہو جاتا ہے، وہ مزید ہر درم ہو جاتا ہے کہ نہیں ماننی ہوتی بات. تو اسی لیے حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ گھر کے اندر ہے، گھر میں اگر دیکھ رہے ہیں کوئی فرد ایسا ہے جو دین سے دور ہے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، تو ہمیں ایسا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے کہ جس سے وہ دین سے مزید دور ہو جائے، بلکہ اس کو نرمی کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دے دی جائے، بلا لیا جائے. اور دیکھیں اصل بات یہی ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارا جو کام ہے نا وہ بتانا ہوتا ہے، منوانا نہیں ہوتا. یعنی کہ بتا دیا، نرمی کے ساتھ سمجھا دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. ایسا نہیں کہ زبردستی کر کے، ڈنڈا لے کر یا اور کسی سخت طریقے سے کیا نام ہے اس سے منوائی جائے. ہاں یہ کہ اس کو ترغیب دی جائے، بلایا جائے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. جیسے کہ ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے جو ساتھی ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کا انداز بہت اچھا ہے کہ وہ کس طریقے سے محبت کے ساتھ بلاتے ہیں اور ایسا اکرام اور احساس کرتے ہیں کہ سامنے والا جتنا بھی سخت قسم کا آدمی ہو وہ ایک دم میں کیا ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے. اور کہاں وہ آدمی دین سے اتنا دور تھا اور ایسی دعوت اور نرم لہجے سے گفتگو سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ نماز روزے کا پابند ہو گیا، دین کی طرف اس کا کیا ہو گیا، رجحان آ گیا. تو اس طریقے سے مطلب کیا نام ہے نرمی کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دی جائے. دیکھیں گے ہمیں اس واقعے سے جہاں اور بہت سی باتیں معلوم ہوئی، ہمیں جو دعوت کے اصول بھی جو ہے وہ معلوم ہوئے. تو الحمدللہ یہ ہمارا دوسرا رکوع آج مکمل ہو گیا. اب کوئی سوالات وغیرہ کچھ ذہن میں ہو، کوئی بات پوچھنی ہو کسی کے تو پوچھ سکتے ہیں.